السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج درس حدیث کا سلسلہ بند رکھ کر کے کچھ احباب کی فرمائش پر سلطان العرفاء، امام الاولیاء، سید السادات حضرت سیدنا مخدوم سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند منٹوں کے لیے خراج عقیدت پیش کیا جائے، چونکہ یہ ان کے عرس کے دن ہے 15، 16 اور 17 ذی قعدہ، اور 16 ذی قعدہ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے۔ تو ہم بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد تھا، سید محمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید یوسف حسینی تھا۔ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور 22 واسطوں سے آپ کا جو ہے نسب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفتح، اور آپ کے القابات میں صدر الدین، ولی الاکبر اور بندہ نواز اور گیسو دراز بھی ہے۔ آپ کو جو گیسو دراز کہا جاتا ہے، اس کی وجہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی سلطان التارکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارک تھی حضرت سلطان التارکین مخدوم اشرف سمنانی کی کہ جس ولی کے تعلق سے کچھ لکھتے تو ان کے مزار پر حاضر ہوتے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی مزار پہ حاضر ہوئے، وہاں کے سجادات سے حالات معلوم کر کے آپ لکھتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا وطن جو ہے وہ افغانستان اور وہاں کے سادات میں سے تھے، اور آپ کے دادا جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے پھر ہندوستان آئے، تو ان سادات کرام کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گیسو یعنی زلفے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ حضور کے گیسوئے پاک یا تو جو ہے یہاں گردن تک ہوتے، یا بڑھ کر کے جو ہے کندھے تک، جسے شانہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے گھنگریلو نہیں تھے بہت زیادہ، اور نہ بالکل سیدھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کنگھی مبارک فرماتے، تو وہ خوبصورت بال مبارک جو ہے وہ کان سے آگے بڑھ کر کے شانے تک یعنی کندھے تک آ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش،
گوش کہتے ہیں کان تک، کان کو، اور فریاد کان سے سنی جاتی ہے، یعنی ہر چیز کے سننے کا جو آلہ ہے وہ کان ہے۔ آج بھی حضور سنتے ہیں، تو گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، دوش کہتے ہیں کندھے کو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ تو اسی سنت پاک کو قائم رکھتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے خاندان میں سب زلفے وہاں تک رکھتے، کندھے تک، اسی سے آپ گیسو دراز مشہور ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دیکھا کہ پیر و مرشد پالکی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ بھی دیوانے تھے، مرید تھے، تو لوگ پالکی اٹھائے ہوئے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے جا رہے تھے، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بھی کندھا دے دیا، اور آپ نے بھی اپنے کندھے پر پالکی کا ایک حصہ، ایک پایا جو اٹھا لیا۔ اب آپ کے جو وہ گیسو تھے جو کندھے تک تھے، وہ گیسو پالکی اٹھانے کے اس میں جو ہے وہ ایک پائے میں پھنس گئے، جس سے آپ کو تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، مگر پیر و مرشد کو تکلیف نہ ہو، آپ حرکت نہیں کر رہے تھے، اسے برداشت کر رہے تھے۔ تو فرط ادب سے آپ نے شیخ کی سواری کو روکنا گوارا نہ کیا اور چلتے رہے۔ جب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مرید صادق نے مجھے تکلیف نہ ہو، یا پالکی اتارنی نہ پڑے، یا پالکی کو ہلانا نہ پڑے، تکلیف برداشت کرتے رہے، بال اس میں پھنسے تھے، تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ایسے خوش ہوئے کہ اسی وقت آپ نے ایک شعر فرمایا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ غلاف نیست کہ اون عشق باز شد، واللہ خلاف نیست کہ اون عشق باز شد، کہ جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہوگا، قسم خدا کی وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہوگا اور عاشق خدا بھی ہوگا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 4 رجب المرجب سن ہجری 721 کو دہلی میں ہوئی۔ ابھی آپ 7 سال کے تھے کہ سلطان محمد تغلق نے دہلی کے بجائے دیوگری کو اپنا دارالخلافت بنانا چاہا، جو دیوگری دولت آباد سے مشہور ہے، اور تمام دلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ وہ دولت آباد جو ہے منتقل ہو جائیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 20 رمضان المبارک سن ہجری 728 کو دہلی سے روانہ ہو کر 17 محرم الحرام 729 کو دولت آباد پہنچے، اور پھر وہیں آپ رہنے لگے، جہاں 2 سال کے بعد 5 شوال المکرم سن ہجری 731 کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد ماجد سید محمد یوسف حسینی کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ دفن ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر 10 سال 3 مہینے اور 1 دن تھی۔ اسی جگہ، اسی قیام کے دوران آپ نے پہلے اپنے والد ماجد، پھر نانا اور دیگر اساتذہ کرام سے تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن شریف حفظ کیا، اور علوم ظاہری میں بہت ساری کتابیں پڑھی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد بھی اور نانا بھی، یہ سب سلطان المشائخ
حضرت محبوب الہی نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھی۔ گھر میں سب سے زیادہ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے فضائل کمالات بیان کیے جاتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بچپن سے ان دو بزرگوں کے تذکرے اپنے گھر میں سنتے تھے۔ ایک محبوب الہی کا تذکرہ سنتے تھے، دوسرا حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کا جو ہے تذکرہ سنتے تھے۔ بار بار گھر میں ان اولیاء کرام کا تذکرہ سننے سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بچپن ہی سے غائبانہ ان سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے بچوں پر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ گھر میں اولیاء کرام کے تذکرے ہوں، آج ہمارے گھر میں ماں باپ کو شکایتیں رہتی ہیں کہ بیٹے موبائل نہیں چھوڑتے اور یہ ناچتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ویسا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ گھر میں سب کے ہاتھ میں موبائل اور گیمیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکٹروں کے، کرکٹروں کے، سب کے تذکرے رات دن ہوتے ہیں، تو بچوں کی زبان پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک سروے کیجئے گا، اندازہ لگائیے گا کہ 2020 کے میچ کے دوران جتنا تذکرہ ہمارے گھر میں ان ایک کرکٹروں کے تعلق سے ہوتا ہے، کیا اس کا 10واں حصہ بھی اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد کے عرس کے دن بھی چلے جاتے ہیں، تب بھی ہمارے گھر میں تذکرے نہیں ہوتے، بس مسجدوں میں تذکرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تذکرہ نہیں کر سکتے تو آج تو ساری سویدھائیں موجود ہیں، گھر میں کسی سنی عالم کا بیان ہی ہم موبائل پہ لگا دیں، وہ سب سنیں۔ یاد رکھیے، جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ اگر دسترخوان پہ بھی اللہ والوں کا تذکرہ ہو جائے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہیں، بچے کہانیوں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی چیک کیجئے گا کہ بچوں کے اس جو ہے دفتر میں جو بچے لے کر کے جاتے ہیں اسکول وغیرہ میں، تو اس میں وارتاؤں کی چوپڑیاں ہوں گی، پری لوگ کی وارتائیں، اور راجا اور بادشاہ کی، اور اکبر اور بربل کی۔ بچے کہانیاں جو ہے بہت پسند کرتے ہیں۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کو سیرت مصطفیٰ کے واقعات سنائے جائیں، حضور کے بچپن کے واقعات، حضور کی جوانی کے واقعات، اخلاق کے واقعات، عدل و انصاف کے واقعات، صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر جو کچھ برداشت کیا ہے اس کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، یہ سب جو ہے بچپن سے انبیاء کرام کے واقعات یہ انہیں سنائے جائیں۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کہ میں نے بچپن سے اپنے دونوں صاحبزادے خواجہ محمد اکبر حسینی اور خواجہ محمد اصغر حسینی کو بچپن سے سیرت مصطفیٰ کے واقعات سنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے ہو کر کے انہوں نے کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ آج ہمارے بچے جو کچھ دیکھتے ہیں موبائل پہ اور فلموں میں، اور جن کو دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ
اپنے بھائی کے ساتھ دہلی جو ہے حاضر ہوئے، اور دہلی پہنچ کر جمعہ کے دن سلطان قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بھی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نے جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو دیکھا، پیر و مرشد کے مبارک چہرے پر نظر پڑی، دیوانہ وار فدا ہو گئے، اور اپنے بھائی سید حسین کو لے کر 16 رجب المرجب سن ہجری 736 کو حاضر خدمت ہوئے اور حلق ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کہ حلق ارادت میں شامل ہونے کے بعد ریاضت و مجاہدات میں مشغول ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب ہی نے فرمایا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ ظاہری تعلیم کو بند مت کرنا، اسے بھی جاری رکھنا۔ لہذا آپ مولانا شرف الدین اور مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر اور دیگر اساتذہ سے علوم ظاہری کی بھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ایک دن آ کر کے پھر کہا کہ علوم ظاہری سے دل اکتا رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ باطنی کی طرف آ جاؤں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے نہیں، ابھی تمہیں ہدایہ، بیضاوی اور دوسری کتابوں کے نام لیے یہ سب بھی پڑھنا ہے، اور تم سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں اس بڑے کام سے مراد زیادہ سے زیادہ کتابوں کی تصنیف ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مصنف بھی ہوئے، کئی کتابیں لکھی، خود میرے موبائل میں 12-13 کتابیں آپ کی موجود ہے۔ لہذا خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد تمام علوم ظاہری سے فارغ ہو کر 19 سال کی عمر میں اپنے پیر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں ہمیشہ رہنے لگی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے مجھ سے ریاضتیں اس طرح بتدریج کرائیں کہ طبیعت پر ذرہ برابر ناگواری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ تم صبح کی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ بعد طلوع آفتاب باقی رہتا یا نہیں؟ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وضو رہتا ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا جی حضور باقی رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہوا، اگر اسی وضو سے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیا کرو۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے میں نے عرض کی حضور بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکر و نہار اور استخارہ و استعادہ کی بھی پڑھ لیا کرو، یعنی دین میں شکریہ کی پڑھ لیا کرو۔ چند روز کی پابندی کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ اگر چاشت کی بھی 4 رکعت بھی ملا لیا کرو تو چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی۔ آپ فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ چاشت کی نماز کسی دوسرے وقت پڑھو، اشراق کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز کہ میں ہمیشہ رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور رکھتا ہوں۔ فرمایا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا شعبان کے 9 روزے رکھا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز نے کہا کہ شعبان کے 9 روزے رکھتا ہوں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا اگر 21 روزے اور رکھ لیا کرو تو تمہارے پورے 3 مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں ششاعید کے بھی روزے رکھا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے، یعنی داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا ایک دن روزہ اور ایک دن نہیں۔ فرمایا نہیں، ہمارے جو ہے
خواجگان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے تو تم بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 رمضان المبارک سن ہجری 797 میں بیمار ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور، مشائی کے چشت اپنے وصال کے وقت اپنے خلفاء میں سے ایک کو ممتاز قرار دے کر اپنا جانشین مقرر فرماتے ہیں۔ اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو خواجگان چشت کے طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا زین الدین سے کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے چند ناموں کو میرے پاس پیش کرو۔ مولانا زین الدین نے ایک فہرست پیش کی کہ آپ کے خلفاء کی یہ فہرست ہے، ان میں سے آپ جسے چاہیں اپنا جانشین بنا دیں، مگر اس فہرست میں، اس لسٹ میں خواجہ بندہ نواز گیس دراز کا نام نہیں تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تم کن لوگوں کے نام لکھ لائے؟ ان سب سے کہہ دو خلافت کا بوجھ سنبھالنا ہر شخص کا کام نہیں، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ مولانا زین الدین نے اس فہرست کو، اس لسٹ کو شورٹ کر کے پیش کیا، مگر اس میں بھی خواجہ بندہ نواز کے سدراز کا نام نہیں تھا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ارے سید محمد کا نام تم نے نہیں لکھا۔ یہ سن کر سب کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کا نام لکھ کر کے لائے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سید محمد یہی میرے جانشین ہوں گے، یہ بندہ نواز کے سدراز ہی میرے جانشین ہوں گے۔ اور 18 رمضان المبارک سن ہجری 797 کو آپ شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کا وصال ہوا، اور اس سے پہلے آپ نے اپنا جانشین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بنایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہی نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو غسل دیا، آپ ہی نے کفن پہنایا، آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس زمانے میں جنازہ جو جس چارپائی پہ لے جاتے تھے وہ رسیوں سے بنا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، پیر سے ایسی محبت، جب جانشین بنایا تھا اس وقت کوئی خرقہ نہیں دیا تھا، یعنی جبہ جو دیا جاتا ہے، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے وہ جنازے کی جو چارپائی تھی، جو رسی سے وہ بندھا ہوا تھا، وہ رسیاں کھول دی اور اس رسی کو اپنے پورے جسم میں لپیٹ لیا، فرمایا پیر و مرشد کی جانب سے یہی میرے لیے خرقہ ہے، یہی جبہ ہے۔ اور اس رسی کا ٹکڑا کاٹ کر کے جسے آپ دے دیتے، اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ جو ہے وہ جسے آپ دے دیتے وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے وصال کے بعد لوگ ان کی طرف جو ہے جوق در جوق فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، مخلوق خدا کی آپ خدمت کرنے لگے، اور عوام کے ساتھ ساتھ دہلی کے علماء بھی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیض اٹھانے لگے، اور بلکہ ان کے جو ہے ارادت مندوں میں شامل ہو کر ان سے بیعت بھی ہونے لگے۔ دہلی کے علماء میں جب مولانا حسین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے تو حضرت مولانا حسین کی بہن کے ایک داماد تھے جنہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے اتنی عقیدت نہیں تھی۔ انہوں نے مولانا حسین سے کہا کہ آپ نے سید محمد کے اندر کیا دیکھ لیا ہے کہ مرید ہو گئے؟ مولانا حسین نے فرمایا کہ اگر سید محمد کو تم نے دیکھا نہیں ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا شخصیت ہے۔
دوسرے دن مولانا حسین اپنی بہن کے داماد کو لے کر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ بندہ نواز ایک تخت پر تشریف فرما تھے، سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں سرخ چمڑے کا پنکھا لیے ہوئے تھے۔ مولانا حسین کی بہن کے داماد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، اگر یہ صاحب نعمت ہیں، تو پنکھا اور عمامہ مجھ کو عنایت فرمائیں گے، مجھے بھی پتہ چل جائے گا ہاں یہ کچھ ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے ہی مولانا حسین اور ان کی بہن کے داماد بیٹھے تو آپ نے فرمایا، خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ سنو، بغداد میں ایک بازیگر تھا، وہ مجمع میں ایک گدھے کو لا کر کھڑا کر دیتا اور اس گدھے کی دونوں آنکھوں پر کپڑے باندھ دیتا اور مجمع سے کہتا کہ تم میں سے کوئی کسی کی کوئی چیز چرا لے تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس تماشے میں ایک شخص کسی کی کوئی چیز چرا لیتا اور وہ بازیگر گدھے کی آنکھ کھول کر اس سے کہتا کہ فلاں کی چیز کوئی چرا لے گیا ہے تو اس کو پکڑ لا۔ گدھا سب کو سونگھتا اور پھر چور کے پاس پہنچتا اور چور کے کپڑے کو دانتوں سے پکڑ لیتا اور اس کو کھینچ کر بازیگر کے پاس لے آتا۔ اس قصے کو سنانے کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے، اگر کوئی کرامت کا اظہار کرے تو اس گدھے کے مانند ہے، اور اگر کرامت کا اظہار نہ کرے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ فرما کر مولانا حسین کے داماد کو پنکھا اور عمامہ دیا، فرمایا لیجئے اور لے جائیے۔ مولانا حسین کی بہن کے داماد بہت حیران ہوئے اور اسی وقت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلے میں داخل ہو گئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے یہ بھی جو ہے دعا عطا فرمائی تھی جب آپ نے پالکی اٹھائی تھی کہ آج تم نے میری پالکی اٹھائی ہے، کل بادشاہ جو ہے وقت کے تمہاری پالکی اٹھائیں گے۔ تو یہی ہوا جب آپ دہلی سے گلبرگہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو یہاں گجرات، بڑودہ، کھمبات ہوتے ہوئے گلبرگہ شریف پہنچے۔ بہت لمبا سفر آپ نے کیا۔ تو فیروز آباد میں سلطان فیروز شاہ بہمنی کو یہ خبر پہنچی کہ آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، تو اس نے ایک شاہی استقبال کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا جو مقرر کردہ وہاں سردار تھا اس سے کہا کہ شاہی استقبال کرو، پھر وہ خود حاضر ہوتا اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پالکی بھی اٹھاتا۔ اور اسی کے بعد فیروز شاہ کے بعد سلطان احمد یہ فیروز شاہ کا جانشین ہوا۔ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ایسا عاشق ہوا، ہمیشہ حاضری دیتا، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی وصال کے بعد آپ کا شاندار مزار بھی اسی نے بنایا، اور ایک بلند جو گنبد آج نظر آ رہا ہے، ایسا اتنا اونچا گنبد ہندوستان میں تو شاید کسی کے مزار پر نہیں ہے، یہ اسی سلطان جو ہے احمد شاہ بہمنی نے اسے بنایا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بیعت کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اس کے ہاتھ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے اور فرماتے کہ تم نے اس ضعیف، کمزور اور اس ضعیف کے خواجہ اور اس ضعیف کے خواجہ اور اسی سلسلے کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ تم اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گے۔ جو بھی مرید ہوتے ہیں سب ان الفاظ کو سنیں، ہر پیر
یہ وعدے کراتا ہے، اور جادے شریعت پر قائم رہو گے۔ پھر پوچھتے کیا تم نے یہ قبول کیا؟ تو مرید عرض کرتا جی حضور میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے الحمدللہ، پھر دستے مبارک سے کینچی لیتے اور اللہ اکبر پڑھتے، اور رائٹ سائڈ کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے، اسی طرح بائیں طرف کے چند بال کاٹ لیتے، پھر اللہ اکبر پڑھتے اور اس کو ایک ٹوپی پہناتے۔ اس کے بعد مرید کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہتے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے مرید جاتا تو فرماتے اگر اس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کو جزا ملے گی۔ اور جب مرید 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا تو اس کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ جمعہ کے دن غسل اور جمعہ کی نماز کی پابندی کی بھی آپ تلقین فرماتے۔ پھر مختلف اوقات کے لیے نمازیں اور اوراد و وظائف بتاتے اور فرماتے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھو 2 سلام سے یعنی ہر 2 رکعت میں 1 سلام، اس طرح 6 رکعت پڑھو، اور دوسرے بھی اوراد و وظائف بتاتے، ہدایت فرماتے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیران اعظام کے ہاتھ پر جو ہم ہاتھ دیتے ہیں اس وعدے کی ہم پابندی کریں۔ اللہ تعالی خواجہ بندہ نواز کیس و درات کی فیضان سے ہم سب کو مالامال فرمائیں، اپنے گھروں میں تذکرہ بھی کریں اور ان کی فاتحہ بھی دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔